وقت ہمارے ساتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب ایوری منڈے کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں تقریباً 5:10 پہ جناب اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اختر مینگل جنہوں نے اپنا ریزائن کیا تھا. بائی دا وے آج پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے بھی کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے. کہا جاتا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں تو گورنر راج کا ہو جائے. پاکستان میں اس وقت بہت شکریہ ہمارے جو رپورٹر جناب جلیل الرحمان صاحب اس وقت لاہور میں ہیں. مجھے ابھی بھی میسج شروع ہوا کہ 2/3 اکثریت کے لیے نمبر گیم شروع ہو گئی. آج رات صدر زرداری پی ڈی ایم کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو انہوں نے کھانا دیا. صبح 10 بجے آج رات کو پاکستان کے مطابق رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق صدر زرداری کے عشاء میں پی ڈی ایم کے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز شریک تھے. سپریم کورٹ پاکستان کا نیا عدالتی سال آج سے شروع ہو گیا. اس رواں ہفتہ میں وفاقی پی ڈی ایم حکومت اہم قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے. ابھی مجھے ایک اور بریکنگ نیوز ملی ہے کہ پاکستان میں بہت امپورٹنٹ چیز جو چل رہی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جس کے حوالے سے یہ جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے کہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کے پی میں. یہ ایک صورتحال ہے. ویئرز جو ہمارے جلیل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے جو بات چیت کی, انہوں نے کہا پی ڈی ایم کا اس وقت کل اراکین اگر اسمبلی میں دیکھے جائیں تو پی ڈی ایم 2 آپ کی حکومت جو اس وقت ہے کل اراکین اسمبلی 213 ہیں. 8 اگر مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلاح کے اراکین قومی اسمبلی میں ووٹ دیں تو یہ 221 ہو جائیں گے. 213 ان کے پاس ہیں. 8 مولانا فضل الرحمان کو 4 وزارتیں دی ہیں, اس کے بدلے میں 8 وہ ہو گئے, اب ہو گئے 221. اب حکومت 3 یا 4 ووٹ خریدے گی. 2/3 کے لیے ٹوٹل 224 ووٹ چاہیے. 213 ان کے پاس ہیں. 8 جناب فضل الرحمان کے آ گئے اور 3 ووٹوں کی کمی رہ گئی, ان کو خرید لیا جائے گا. سینٹ میں پی ڈی ایم کے سینیٹرز کی تعداد 52 ہے. 2/3 کے لیے 64 یعنی 12 مزید درکار ہیں. مولانا فضل الرحمان کے 5 سینیٹر ہیں, یہ مل کر 57 بن گئے, تو ابھی بھی 7 سینیٹرز کم ہیں. چنانچہ 2/3 کے لیے اگر مولانا فضل الرحمان 7 دیں تو قومی اسمبلی میں 3 سے 4 اور سینٹ میں 7 سینیٹر کی ووٹوں کی 2/3 اکثریت کے لیے ضروری ہے. یہ اس وقت کی امپورٹنٹ نیوز جو مجھے پاکستان لاہور سے ملی. جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. سر آپ نے بریک ڈاؤن سنا, یہ بالکل ابھی مجھے نیوز ملی ہے وہاں سے. فرمائیے آپ, کوئی قطع نہیں ہوا آج کی اس عشائیے پہ؟ قطع تو ہوا ہے, وہ بعد میں سناؤں گا. بھی اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ جو قوم اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کر لے اسے تباہی اور بربادی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. وہ تم نے شعر سنا ہوگا کہ افراد کی کوتاہی سے کر لیتی ہے اغماز. افراد کی کوتاہی سے کر لیتی ہے اغماز, ملت کے گناہوں سے وہ پردہ نہیں کرتی. قدرت کے متعلق کہا ہے کہ قدرت افراد کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے, نظر انداز کر دیتی ہے, لیکن ملت کے گناہوں سے کبھی پردہ نہیں کرتی, کبھی ان کو معاف نہیں کرتی. اور یہ وہ میں تو حیران ہوتا ہوں, میں تو اپنا سر پیٹتا ہوں عارفہ کہ ہم اتنے عقل و دانش سے بے بہرا ہو چکے ہیں. وہ مجھے قرآن کی آیات یاد آتی ہیں کہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے, ان کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. ہم نے اپنی تاریخ سے نہیں سیکھا. آج منو ان وہی ہو رہا ہے جو 1970 کے انتخابات کے بعد 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا تھا, اور جس کا انجام یہ ہوا کہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہو گیا. وہی جوڑ توڑ, وہی آج بھی زوم ہے طاقت کا. تم نے دیکھا کہ کل وہ جو 8 ستمبر کو تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تھا, اس کے بعد کیا کیا گیا. ایک تو جلسے کی 7 بجے کا ٹائم وہ دیا تھا, اس کے بعد بس پکڑ کا تو جلسے کی جو جگہ تھی, جائے جلسہ جو تھی وہ سنگ جانی تھی.
جو اسلام آباد کے مرکز سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. خیر وہ تو ہو گیا، لیکن آنکھوں پر وہ جو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ آنکھوں پر ایسی چربی چڑھی ہے، ایسی تاریکی کے پہرے ہیں کہ ایک طرف اجازت بھی دیتے ہیں، وہ اجازت بھی دیتے ہیں مشروط. وہ جو وہ تم نے کہاوت سنی ہوگی کہ بکری دودھ دے لیکن مینگیاں بھی ساتھ میں ڈال دے. تو یہ بالکل وہ بھی بات چھوڑیے جی. آج گوہر ایوب صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، شیر مروت کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، گور علی خان کو اور پی ٹی آئی میں ٹھیک ٹھاک پھوٹ بھی ہے. آپ پی ٹی آئی میں سر انفارچونیٹلی دیکھیے آپ جو بھی کہیں، یعنی اس ملک میں ہر انسان اقتدار کی ہوس میں ہے، یہ مانے نہ مانے. کچھ پریشرز ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، اور مزے کی بات ہے اس ملک میں ہر انسان جو مذہب کا نام لیوا بھی ہے، جو قرآن کا نام لیوا ہے، جو حدیث کا نام لیوا، ہر آدمی بکا ہوا ہے. ہر چیز ہیز اے پرائس، ہر ایک کی قیمت ہے. ایوری تھنگ. یہ جو تم تذکرہ کر رہی تھیں کہ اب 2/3 اکثریت کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو نیشنل اسمبلی میں تو دے آر آلموسٹ دیئر. نہیں منڈی پھر لگے گی، آج رات کو لگی ہوئی ہے منڈی ضمیروں کے خرید فروخت کے لیے پھر لگے گی. اچھا سینٹ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ سینٹ میں ان کے پاس 52 ہیں. اگر جناب فضل الرحمان صاحب کے 7 بندے بھی ان کو مل جاتے ہیں، they are still short of 7. پھر بھی 7 they are still short of 7. لیکن وہ تم خود ہی کہہ رہی ہو نا کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہے، تو یہ تو بارگیننگ کاؤنٹر ہو جاتا ہے، یہ تو منڈی لگتی ہے. فضل الرحمان صاحب ہی پلیڈ ویری ویل. دیکھیے صاحب انہیں پتہ تھا اس صورتحال کا، شاید ان کو اندر کھاتے یہ بھی خبر دی تھی کہ آئین میں کوئی بہت بڑی ترمیم ہونی ہے جس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت بھی ہے. ہی واز ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ. نہیں انہوں نے اپنے تاش کے پتے، اپنے تاش کی گڈی کے پتے بہت ہی احسن طریقے سے کھیلے. ان کے جہاں تک ان کے اپنے مفاد کا تعلق ہے، دیکھو نا ہر شخص، ہر سیاستداں اپنے ہی مفاد کی بات کرتا ہے، اپنے ہی مفاد کی سوچتا ہے. ملک کے مفاد سے تو کسی کو دلچسپی نہیں ہے. آج پتہ نہیں تم نے وہ خبر پڑھی ہے نہیں، لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے. ماجد صاحب وہ پڑھنے والی رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس صرف مرکزی پارلیمان پر جو اسلام آباد میں بیٹھتی ہے اس پر خزانے کا خرچہ کیا ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ کیا خرچہ ہوتا ہے. انہوں نے تمام اعداد و شمار کو جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک سال میں اس قومی اسمبلی پر جو حکومت کا خرچہ ہے وہ 27.7 ارب روپے ہے. اب آپ سوچئے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو جو سہولیات ملتی ہیں، جو مراعات ملتی ہیں، وہ ان کا تذکرہ وہ ہوش ربا ہے. مثال کے طور پر ایک پارلیمنٹیرین کی تنخواہ، ماہانہ تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے. اس پر اسے مزید بجلی، پانی، گاڑی، گھر، 38,000 روپے الاؤنس دیا جاتا ہے. اور جب بھی پارلیمنٹ کی نشست ہوتی ہے، سٹنگ ہوتی ہے، تو ہر روز اسے 30,000 روپے دیے جاتے ہیں. ڈی اے. ہاں، اس کے علاوہ ہر پارلیمنٹیرین کو 25 ایئر ٹکٹس ملتے ہیں بزنس کلاس کے. سال میں 25 بزنس کلاس کے ٹکٹ ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریلوے میں بھی ان کو مراعات حاصل ہیں، ان کو کنسیشن ملتے ہیں. اس کے علاوہ پارلیمنٹیرینز لاجز میں وہ جو رہتے ہیں وہاں ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ پاکستان میں تو مذاق بن گیا ہے کہ ملک کی وہ کینٹین جس میں سب سے زیادہ سستا کھانا ملتا ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کینٹین ہے. اور
اور اس کے عوض ان پارلیمنٹیرینز کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ انہوں نے اعداد و شمار جمع کر کے بتایا ہے کہ پارلیمنٹ صرف سال میں 63 دن بیٹھتی ہے اور سینٹ سال میں صرف 25 دن بیٹھتی ہے. یہ ہے کارکردگی، یہ ہے وہ جمہوریت کی اقدار جو پاکستان کے عوام کو گنوائی جاتی ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو کہ ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہو. یہ جمہوریت ہے کہ جہاں جمہور کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. وہ 20 ارب روپے کے خرچے سے وہ فائر وال درآمد کی گئی ہے، اور درآمد بھی کی گئی ہے اسرائیل سے، جو پاکستان کے سوشل میڈیا کو اپاہج کرنے کے لیے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو ملک میں تو مکمل فسطائیت ہے. وہ فسطائیت ہے کہ جس کا اگر موازنہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ہٹلر کے زمانے کے نازی جرمنی سے کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یاد دلاتا چلوں اپنے ناظرین اور سامعین کو کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب نیورمبرگ ایک شہر ہے جرمنی کا جہاں پر عالمی عدالت انصاف لگائی گئی تھی نازی لیڈروں کے پر مقدمہ چلانے کے لیے، اور اس عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، وہ نازی لیڈروں کو تو انہوں نے سزائیں مختلف قسم کی دی تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ قوم بھی معافی کے قابل نہیں ہے جو فسطائیت کے راج کو قبول کرتی ہے. بہت شکریہ کرامت بھائی، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں کی اور میں نے آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا. پولیٹیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے ہی ہیں. آپ نے پی آئی ڈی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے پاکستان کے پولیٹیشنز کے بارے میں سینیٹر کتنے دن وہ آپ کینیڈا کا سسٹم دیکھ لیجئے گا. آج آپ کے فورڈ صاحب نے جگمیت صاحب کے بارے میں یہی کہا کہ ہی از جسٹ کوٹ ان کوٹس میں کہ ہی از آفٹر ہز پینشن. آپ مجھے بتائیے کتنے ممبر پارلیمنٹس ہیں یہاں پہ؟ آپ پورے کے پورے سیشنز کو نکال کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کون کتنا بولا. آپ کی برمپٹن میں ہمارا ایک ممبر پارلیمنٹ تھے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ عید تہوار کے اوپر پیغام بھی دیا کرتے ہوتے تھے. کیا نام تھا؟ ہی واز اے لائر، رمیش سنگھا صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے اختلاف کیا تھا ٹروڈو صاحب سے. ہی واز آؤٹ فرام لبرل. نیا بندہ جو آیا جناب شفقت صاحب کو وہاں لے کے آیا. آپ ایک ممبر پارلیمنٹ جس میں انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، آپ ان کی کارکردگی کو نوٹ کریں. ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، ان کو ایئر ٹکٹس دی جاتی ہیں، ان کو ہر فیسلٹی دی جاتی ہے. میں مانتی ہوں کہ ان کو پیٹرول پتہ نہیں دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا، مگر وہ ہر ملاقات نہیں وہ اپنی ہر ملاقات جو ہے نا وہ کلیم کرتے ہیں، وہ اس میں کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم کمیونٹی ایونٹ پہ یہاں گئے ایک سرٹن مائلیج سے زیادہ ہو. ایگزیکٹلی. یہ دنیا جہان کے پولیٹیشین بالکل ایسے ہیں. میرا ایک کنسرن ہے، آج عریہ جان مقبول صاحب اریسٹڈ ہیں. انشاءاللہ ہی ول بی آؤٹ. ویری مینی پیپل آر ورکنگ آن اٹ. ہی ول بی آؤٹ. آپ کی جو پوزیشن ہے، ظاہر ہے آپ نے اس وقت کی جو لوگ ہیں، یو آر این ایمبیسڈر ہولڈنگ اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. کیا آپ نے کبھی کوئی مشورہ دیا یا آپ نے بھی ان لوگوں تک پہنچ کی، یا جو ہمارے برینز تھے ان کے جن کا تجربہ ہے، دوز برینز مینز اے لاٹ، تو کبھی آپ نے سجیسٹ کیا، اور اگر کیا تو کیا کیا؟ کیا شنید ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا دے ڈونٹ کیئر؟ نہیں بی بی، ہمارا سفراء کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مستقل
जहाँ उनकी तैनाती होती नहीं, है। आफ्टरवर्ड्स, नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट डू यू हैव अभी भी आपके उन लोगों के साथ जो पावर में हैं, कहीं ना कहीं आप मरासिम में या राब्ते में तो आते होंगे, डू यू नहीं, सजेस्ट? पावर ब्रोकर से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रस्म राह नहीं है, लेकिन हम मैं ब्रोकर से नहीं, पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ। पावर ब्रोकर तो पीछे बैठा हुआ। अपने तौर पर हम इंटरनेट पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, सजेस्ट करते हैं, और बिल्कुल उनको मशवरे देते रहते हैं, लेकिन कोई शुनीद है? जो माहौल नहीं, कोई शुनीद नहीं है, कोई माहौल नहीं है। असल में वो जो साहिबान इक़्तिदार हैं, वो जो मसनद इक़्तिदार पर बैठे हैं या बिठाए गए हैं, उनको मालूम है कि ताकत का मरकज़ और महवर पाकिस्तान में कहाँ है। सर वो तो क्वाइट अंडरस्टूड है कि ये लोग जाते हैं, उन्हीं के कदमों में बैठ के ही पोजीशंस देते हैं, वो तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन तुम जो बात कह रही थी ना कनाडा के पार्लियामेंटेरियंस के मुतालिक या अमेरिका के सियासतदानों के मुतालिक, तो बीबी एक जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है हमारे जैसे माशरों में, हमारे जैसे मुल्कों में और मगरबी जमहूरियतों में। मैं ये नहीं कहता कि मगरबी जमहूरियत के जो अलमबरदार हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं, नहीं, उनमें भी करप्शन है, लेकिन सियासतदानों की करप्शन के असरात एक आम आदमी पर मुतासिर नहीं करते। मेरे जो हुकूक़ हैं, मैं कनाडा का शहरी हूँ, मेरे जो हुकूक़ हैं वो ज़र्रा बराबर भी मुतासिर नहीं होते, चाहे वो ट्रूडो करप्शन करे, चाहे वो डग फोर्ड करप्शन करे, चाहे कोई भी सियासतदान करे। यहाँ जो समाजी इंसाफ का एक निज़ाम बना हुआ है, वो निज़ाम इतना मुस्तहकम है कि सियासतदानों की करप्शन उसको मुतासिर नहीं करती। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं अगर आप ये बात कहने लगी हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा एक्चुअल हकीकत भी ज़रूर दिखाएं। आई थिंक कि हम सब बहुत मुतासर हैं इस वक्त। अगर आप मॉल्टन के इलाके को देख लें, इमिग्रेशन की पॉलिसी में जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, आपको पता है, इलेक्शन होता है, वी वर नॉट इन अ पोजीशन फॉर द इलेक्शन। ट्रूडो साहब ने इलेक्शन करवाया, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल विन विद हाई नंबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन उसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत हुई। इतना अरसा, कोविड का अरसा 2021-22 से लेके अब तक इन्होंने हुकूमत चलाई, कोalition में चलाई, ठीक, अपना बेनिफिट लिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट से हाईएस्ट कर दिया। मैं 14 साल से रियल एस्टेट कर रही हूँ, आई हैव नेवर सीन इतने घर पावर और सेल जितने मैंने इस अरसे में देखे। लेकिन अभी तो ठीक है, बैंक ऑफ कनाडा ने अपना इंटरेस्ट रेट घटाया सर, 3 दफ़ा घटाया, 0.2525। इट इज़ नॉट गोना वर्क दैट मच, पीपल आर टोटली ब्रोक, इट हैज़ इफेक्टेड आम आदमी। इमिग्रेशन की पॉलिसी वाज सो बैड बाय दीज पॉलिटिशियंस, ठीक, कि आज आपके ड्रग्स कॉमन हुई, आपके इमिग्रेंट बच्चे जो आए, आपने आ जाएँ, अगर आप डेयरी और एयरपोर्ट के करीब आप आ जाएँ, जहाँ मैकडॉनल्ड्स के ऑपोजिट साइड पे आप देखिए स्टूडेंट्स सड़कों के बीच में ज़मीन के कैंप टेंट लगा के सोए हुए हैं। आप ब्रैम्पटन में चले जाएँ, टेंट लगा के सोए हुए हैं। आप देखिएगा कि जो कनेडियन है, दे हेट्स इमिग्रेंट्स नाउ बिकॉज दे थिंक कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही। बेचारे बच्चे अपनी जॉब करने के लिए $5 पर आवर पे जॉब कर रहे हैं। कौन जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है? क्या दे कैन नॉट फाइंड इट? तो आम आदमी सर इफेक्टेड तो है नहीं, आम आदमी एक हद तक मुतासर है, लेकिन तुम्हारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्या वो मुतासर हुए? मैं सीनियर हूँ, मुझे जो पेंशन मिलती है क्या वो मुतासर हुई? सर आपको पेंशन अगले 4 साल में, ये कनाडा के लॉज में है कि जो लोग सीपीपी जिन्होंने सीपीपी कटवाया, बिकॉज यहाँ पर ग्रोइंग जनरेशन ज़्यादा है, यंग लोग कम हैं। आप सोचिएगा शायद जब हमने सीपीपी अप्लाई करना है हमको तो पेंशन भी नहीं मिलनी। माजिद भाई, इफ आई एम रॉन्ग और इट्स अ फैक्ट सर, there is fear
کہ پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ بیکاز سسٹم ابیوز ہو رہا ہے. سسٹم ابیوز ہو رہا ہے. آپ کے آئندہ آنے والے اگلے 4-5 سالوں میں 8 سالوں 2030 تک شاید لوگوں کو CPP بھی نہ ملے. لیکن بیبی اینڈ دیز آر دا پالیٹیشینز, دے آر دا کروکڈز. جمہوریت کے نظام میں اتنی طاقت ہے, عوام کے پاس ان کا جو ووٹ ہے, ان کا جو ووٹ کا حق ہے, وہ تو اس قابل ہے. میں آپ کو کہیں کراس نہیں کرنا چاہتی, وہ اگر ٹروڈو کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے تو اگلے الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ سر ابھی انہوں نے ارلی الیکشنز کیے تھے, ان کا خیال تھا ہم جیتیں گے, مگر کولیشن گورنمنٹ بنائی. اٹ واز اب تو NDP نے اپنا سر اپنے ذاتی مقصد کے لیے کیا نا. NDP نے کیوں اتحاد ختم کیا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, اپنی گریڈ کے لیے. لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ان مغربی معاشروں میں جمہوریت اتنی مستحکم ہو چکی ہے کہ وہ اپنے امراض کا علاج خود دریافت کر لیتی ہے. یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کل کو کمانڈر ان چیف ٹیلی ویژن پر آئے گا. کمانڈر ان چیف کی بات ہی نہیں کرتی آپ, میں عام آدمی کے سفر کرنے کی بات کر رہی ہوں. نہیں, ہمارے ہاں تو بنیادی حقوق لوگوں کے متاثر ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے. تو تم پاکستانی معاشرے کی ابتری کا کینیڈا جیسے مستحکم معاشرے سے کیسے موازنہ کر سکتی ہو؟ نہیں سر, اب آپ جو بھی کہیں, مگر میں یہ کہتی ہوں جو لوگ 50 سال سے رہ رہے ہیں, آئی کین ٹیک کالز. میرا خیال ہے کہ سسٹم از یہاں کا سسٹم سو ڈفرینٹ فرام لاسٹ 50 ایئرس کی جو بات کر رہی ہیں آپ. 50 ایئرس میں وہ تو چونکہ کینیڈا کو ضرورت تھی بیرونی ٹیلنٹ کی. مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو غوری صاحب, معافی چاہتا ہوں آپ قطع کلامی کی, کہ یہاں پر جو ہے اگر پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہ دیکھتے کہ اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو بلا رہے ہیں یہاں پر تو 1 لاکھ لوگوں کے لیے وسائل کریٹ کریں. ہاؤسنگ تو ہے نہیں یہاں پر. سر بندہ چوری کر کے غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہیلتھ کیئر ہے, یہ 2 ہی چیزیں آپ دیکھ لیں بس, ہیلتھ کیئر اینڈ ہاؤسنگ. اگر یہ 2 چیز نہیں ہے آپ کے پاس, بغیر اس کے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ریفیوجیز, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا, مگر اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے تھا. یہ پریپیئر ہوئے بغیر آج جو ہے آپ اکانومی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان بیچاروں کے پاس جو پہلے $10 میں $12 میں کام کر رہے تھے, آج ان کو $5 میں کیش پہ کام ملتا ہے. غلط, یہ تو سعودی عرب سے بھی غلط پالیسیاں قوموں کو لے کے ڈوب جاتی ہیں, قوموں کو لے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ نظام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اگر کسی لیڈر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو الیکشن میں, اور الیکشن تو صاف و شفاف ہوتے ہیں نا, یہاں تو وہ اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوتی جس طرح کی ہم نے اپنی پاکستان کے الیکشن میں دیکھی. یہاں بھی چائنا, سر آپ پروانہ کریں, یہاں بھی چائنا نہیں, وہ اب امریکہ کے الیکشن, چائنا, انڈیا اور رشیا, پوری دنیا کے الیکشنز میں. ابھی آپ نے امریکہ کا نہیں سنا, وہ کہتے ہیں جی پچھلے الیکشن یہ مفروضے ہیں, یہ اس پہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چین نے یا روس نے. یہ تو امریکہ میں بھی الزام لگایا جا رہا ہے روس پر کہ روسی امریکہ کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. یقیناً کوشش کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جس روش پر جا رہا ہے تو اس میں ٹرمپ جیسے صدر کے جیسے سیاستداں کا صدر منتخب ہونا روس کے حق میں بہتر ہوگا. تو وہ تو اپنی سی کارروائی کریں گے, لیکن اس کے باوجود کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ رات کو جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہو وہ کوئی فوج کا میجر یا کرنل آ جائے اور وہ کہے کہ یہ سب جو تم نے جو کچھ بھی کاؤنٹ کیا یہ غلط ہے. میں کہوں گا آپ کو کہ یہی مفروض ہے, کسی نے دیکھا تو نہیں.
ये तो نہیں ماجد بھائی یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ تو اس کے نہیں ماجد بھائی یہ نو الزام لگا پلیز نو ڈونٹ پلیز ماجد بھائی پلیز. یہ تو اگر اگر یہ آپ کہیں جیسے گے- مذہبی لوگ اتنا مطلب پلیز خدا کا واسطہ کیپ یور کانشیس الائیو. یہ پلیز کیپ یور کانشیس الائیو. یہ فوج let it کو die that اس طرح کا Don't let it die that وہی much. تو ہماری تباہی کا باعث ہے. سر آپ کا جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا لڑائی ہو گئی نا تو نے کہا میں تمہاری حقیقت بتاتا ہوں فارم 47 45. پلیز ڈونٹ سے دس. دیکھیے باجی صاحب، ایک جمہوری معاشرے کے اور ایک وسطائی معاشرے کا فرق. انہوں نے لگتا پاکستان جانا ہے، یہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں. پاکستان میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ گزشتہ 1 برس سے خالی ہے. اس ادارے کے سربراہ کی جگہ خالی ہے جو پاکستان کی اعلیٰ ترین ملازمتوں کے لیے امیدوار منتخب کرتا ہے. میں اپنی تجربہ بتا سکتا ہوں کہ میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے پاکستان فارن سروس میں شامل ہوا تھا. لیکن ابھی چند دن پہلے اعلان کیا گیا ہے کہ ایک حاضر لیفٹیننٹ جنرل جو اس وقت ملتان کا کور کمانڈر ہے، ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے اور وہ فوج سے ریٹائر ہوں گے نومبر میں. اس لیے لہٰذا ان کی سہولت کے لیے نومبر تک چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا عہدہ خالی رکھا جائے گا. وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے فوج سے تو وہ اس کرسی پر براجمان ہو جائیں گے. وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا کہ بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا. اور آج ہی ہندوستان نے ان کا ہمارے ہاں تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یونین پبلک سروس کمیشن کہا جاتا ہے. اس کے جو چیئر پرسن لگائی ہے وہ ایک خاتون کو لگایا گیا ہے جو 40 برس تک خود بھی بیوروکریٹ رہی، اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہی. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے کا اور ایک وسطائی معاشرے کا. آج کا قطع کیا ہے؟ آج کا قطع وہ ہم جیسے شاعروں کے لیے سنگ جانی کا نام ہی کافی تھا. جہاں پر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا، جہاں پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی نام نہاد اجازت دی گئی تھی، لیکن سنگ جانی یعنی انسان کی شخصیت پہ پتھر. سنگ جانی نہیں، انسان کی شخصیت پہ پتھر نہیں، سنگ جانی محبوب کا پتھر. ہاں نا، انسان سنگ جانی نہیں، محبوب کا پتھر. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ سنگ جانی آج سے سنگ ملامت ہو گیا. سنگ جانی آج سے جمال صاحب سنگ ملامت ہو گیا، ذبح اس پر جو ہوئیں جمہور کی آزادیاں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو یاد ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا، فرمان کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو انہوں نے اسماعیل کو پتھر پہ لٹایا تھا نا ذبح کرنے کے لیے. تو سنگ جانی آج سے سنگ ملامت ہو گیا، ذبح اس پر جو ہوئیں جمہور کی آزادیاں. دیر تک رویا کرے گا اپنے اس انجام کو، دیر تک رویا کرے گا اپنے اس انجام کو، بس نہیں پائیں وہاں جمہور کی آبادیاں. بس نہیں پائیں وہاں جمہور کی آبادیاں. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ کی ملاقات کرائی. کیا سمجھتے ہیں اگر گورنر راج آتا ہے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں؟ یہ وہی ہوگا 25 مارچ 1971 کو جو اس وقت کے فوجی آمر نے اعلان کیا تھا قومی اسمبلی کو کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا. اسی کو 25 مارچ کو بنگلہ دیش اپنا یوم آزادی کہتا ہے. تو وہ شعر ہے
पुराना शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन जिस तरह का फस्तायत का माहौल पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है तो वहाँ हादसा यकदम भी हो सकता है। बीवी वो आपका क्या ख्याल है, अख्तर मैंगल साहब को पता था कि ये मंडी लगनी है या कुछ होने वाला है, तो उनके रेजिग्नेशन को तो गो एक्सेप्ट नहीं किया गया, मगर वो फ़ौरन से पहले पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए? नहीं, वो चले गए, वो दुबई ही चले गए, लेकिन उनको यकीनन वो पार्लियामेंट के रुकन थे, आजमूदा सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत के तमाम दाव पेच को समझते हैं, नशेब व फराज पर उनकी नज़र है, तो उन्होंने यकीनन ख़तरे की बू सूंघ ली होगी। लेकिन बीवी वो जो जहाँ से मैंने अपना बयान शुरू किया था कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके, बिल्कुल ये लगता है मुझे कि वो कुछ लोग हैं जो नींद में चलने की आदी होते हैं ना, तो पाकिस्तान के ताकतवर अफराद, वो जिनके हाथ में ताकत है, वो नींद में चल रहे हैं, वो उस अंधेरे में चल रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। देखो, अख्तर मैंगल ने स्पीकर को अपने इस्तीफ़े का जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान के नौजवानों का ख़ास तौर पर इस मौजूदा सियासी निज़ाम से एतमाद ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब अगर इस्लामाबाद को बात करनी होगी तो उन नौजवानों से करनी होगी जो बलोच नौजवान पहाड़ों में जा बसे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब से, हमने आपकी बातचीत कराई। इंशाल्लाह अगले मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया टॉप ऑफ द आवर